بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فلیستن بسنتی ومن سنتی النکاح او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، اس سے پہلے جمعے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت نکاح پر چند باتیں عرض کی گئی تھی۔ ایک مرد کے اندر عورت کی طرف میلان کا ایک مادہ اور جذبہ اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمایا، عورت کے اندر مرد کی طرف میلان کا مادہ اور جذبہ اللہ نے پیدا فرمایا۔ اسلام سے پہلے دنیا میں کئی ایک طریقے مرد و عورت کے باہم ملاپ کے رائج تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، بخاری شریف میں آپ فرماتی ہیں اسلام سے پہلے نکاح کے کئی ایک طریقے رائج تھے۔ ایک طریقہ تو یہ معروف تھا کہ آدمی جیسے آج نکاح کرتا ہے اسی طرح اس زمانے میں بھی نکاح ہوتا تھا اور مہر بھی مقرر ہوتا تھا۔ ایک اور طریقہ تھا، یہ شریفوں کا طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک اور طریقہ تھا کہ مرد اپنی بیگم کو ایسے زمانے میں کہ جب قرار حمل کی امید زیادہ ہوتی تھی، کسی دوسرے بڑی شان والے معزز آدمی کے ساتھ ملاقات کے لیے بھیجتا تھا باقاعدہ، اور اس کو اپنی شان سمجھا جاتا تھا، اس لیے تاکہ میرے یہاں بیٹا نجیب، شریف، بہادر اور شہسوار پیدا ہو سکے۔ اس طریقے کو ہمارے بعض علماء نے اور دیانند سرسوتی نے اپنی کتاب ستیہ رت پرکاش کے اندر بھی بیان کیا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی یہ طریقہ ہندوؤں میں رائج رہا ہے، جس کو نیوک کی رسم کہا جاتا تھا۔ ظاہر ہے یہ طریقہ بہت ہی معیوب ہے، بہت ہی حیا سوز ہے، بہت ہی شرمناک ہے۔ ایک اور طریقہ تھا نکاح کا، وہ یہ تھا کہ چند مرد جمع ہو کر کے کسی فاحشہ اور غلط عورت کے پاس جاتے تھے اور باری باری اس کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، چلے جاتے تھے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو عورت ان سبوں کو بلاتی تھی اور سبوں کو جانا پڑتا تھا، پھر عورت کسی ایک شخص کا نام لے کر کہتی تھی کہ اے فلاں یہ بچہ تمہارا ہے، اور پھر اس بچے کا نسب اسی سے منسلک ہو جاتا تھا، پھر وہ بچہ اسی کا کہا جاتا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ طریقہ حضرت عائشہ کی اسی روایت میں بیان کیا گیا کہ کوئی فاحشہ اور بازاری عورتیں ہوتی تھی اکٹھے تو لوگ ان کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن باری باری ان کے مکانوں پر بھی خاص علامتیں بنی رہتی تھی، جو چاہتا تھا وہاں جا کے منہ کالا کرتا تھا، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی تو قیافہ شناس اور ماہرین کو بلایا جاتا تھا، اور پھر اس بچے کو جس طرف منسوب کرتے تھے اسی کا بچہ سمجھ لیا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ان تمام تر شرمناک طریقوں کو ختم فرمایا اور ایک بہترین اور ایک صحیح اور سچا اسلامی طریقہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے، اس طریقے کے مطابق نکاح کیا جانا، وہ آپ نے وہ باقی رکھا جو عربوں میں اب سے پہلے رائج بھی تھا کہ نکاح ہوتا تھا ایسے ہی مجلس میں بیٹھ کر کے نکاح پڑھایا جاتا تھا، ایجاب و قبول ہوتا تھا، مہر بھی مقرر ہوتا تھا، یہی طریقہ آپ نے بیان فرمایا۔
تو سارے طریقے آپ نے ختم فرما دیے، اور یہ بہترین طریقہ اور ایک بہترین صحیح اور سچا اور اسلامی تعلیم کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے، تاکہ کسی کی عزت پر بھی حملہ نہ ہو سکے اور کسی کی عزت خطرے میں نہ پڑے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا، نکاح کیوں جاتا ہے؟ بعض حضرات ہمارے وہ نوجوان جو ابھی نکاح کی منزل سے نہیں گزرے ہیں، وہ گزرنے والے ہیں یا آئندہ چل کر کے گزریں گے، وہ سمجھے، اپنی نیتوں کو صاف کرے کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے، کس مقصد کی خاطر نکاح کیا جاتا ہے۔ اگر نکاح میں کوئی نیت اسلامی اور ایمانی اور وہ مقاصد جو نکاح سے مطلوب ہوتے ہیں اگر ان کی نیت نہیں ہے، تو پھر یہ ایک جانور کا دوسرے جانور کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ملاقات کرنا بغیر کسی مقصد کے قرار پائے گا۔ ایک مسلمان جب نکاح کرتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کا حکم سمجھ کر نکاح کرنا چاہیے کہ میں یہ نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، نبی کی سنت ہے، اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں، اور اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ میرا ایمان محفوظ رہے، میری عزت محفوظ رہے، پاک دامن میں زندگی گزاروں۔ اگر نکاح نہیں کروں گا تو شاید عزت ختم ہو جائے، تو شاید ایمان ہاتھ سے چلا جائے، تو شاید پاک دامنی اور حیا کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں، اور اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں اضافہ ہو، بچوں کی پیدائش ہو، ان کی اچھی تربیت کروں، انہیں ایمان کی تعلیم دوں، اسلام کی تعلیم دوں، قرآن اور حدیث کی تعلیم دوں، اسلام کی سچی تعلیم دوں۔ یہ مقاصد ایک نکاح کرنے والے کے پیش نظر رہنے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، تزوجوا الودود والودود فإنی مکاثر بکم الامم، اس عورت سے نکاح کرو جس کے یہاں بچے بھی خوب پیدا ہوتے ہوں اور جو شوہر سے محبت بھی خوب کرتی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں کل قیامت کے روز اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا دوسری امتوں پر کہ اللہ نے مجھے اتنی زیادہ امت عطا فرمائی اور اتنے زیادہ افراد میرے کلمے کو پڑھنے والے بنے۔ اس لیے ہم دو اور ہمارے دو اور ہم دو اور ہمارا ایک، یہ کوئی طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو نسبندی اس لیے کرا لینا یا یہ ہے کہ غلط طریقے استعمال کرنا جن سے قرار حمل نہ ہو سکے، جن سے آگے بچوں کی پیدائش نہ ہو سکے۔ آپ ان بچوں کو پیدا کرنے والے ہیں کیا؟ آپ ان بچوں کو کھلانے والے ہیں کیا؟ رزق کا انتظام ہمارے بس کی بات نہیں، ان بچوں کو کھلانا ہمارے اور تمہارے بس کی بات نہیں۔ جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان کو زندگی عطا کرنے والا ہے، جو ان کو وجود عطا کرنے والا ہے، وہی ان کو کھلائے گا، وہی ان کو پلائے گا، وہی ان کی پوری زندگی کی دیکھ ریکھ کرے گا، ان کی زندگی کی حفاظت، ان کے جسم کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ، ان کے معاش کا مسئلہ۔ ہم تو کمزور ہیں، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے ایک آدمی کو اپنی نیتوں کو پاک صاف کرنا چاہیے اور ان مقاصد کے پیش نظر اسے نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح شریعت میں بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آج ہم نے خامخواہ کی علتیں پالی ہوئی ہیں، خامخواہ کی اپنے اوپر رسومات اور بے شمار مصیبتوں کو ہم نے خود پالا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئیں گے، وہ بوجھ جو لوگوں نے اپنے اوپر ڈال لیا ہوگا، وہ بدعات اور وہ رسومات جو لوگوں نے لازم سمجھ لی ہوں گی کسی کام کو کرنے کے لیے، آخری پیغمبر کو اس لیے بھیجا جائے گا کہ وہ تمام بدعات، وہ تمام رسومات، وہ خامخواہ کی علتیں، وہ خامخواہ کی پریشانیاں پاک پیغمبر ان سے دور کر دے اور ان کو اچھے طریقے عطا فرمائے زندگی گزارنے کے، اسلامی تعلیم کے مطابق اچھے طریقوں کی تلقین کرے۔ بہت آسان ہے شریعت میں نکاح کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو وہ ایک کام کرے، نمبر ایک تو شرعی ایجاب و قبول ہونا چاہیے، گواہ موجود ہو اور گواہوں کی مجلس میں ایجاب و قبول ہو کہ میں نے فلاں کو تمہاری نکاح میں دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، شرعی گواہ ہونے چاہیے، کم از کم دو بالغ مسلمان جوان مرد ہونے چاہیے جن کی موجودگی میں نکاح ہو، تو دو گواہ ہوں، ایجاب و قبول ہو جائے شریعت کے طریقے پر، مہر واجب ہوتا ہے۔ یہ دو فرض ہیں، شرعی ایجاب و قبول اور شرعی گواہ۔
اور پھر شرعی مہر کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ مہر کے بارے میں بھی یہ تفصیل سنیے گا۔ آج بہت زیادہ بڑا چڑھا کر کے شادی کی جاتی ہے، بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، جہیز کے اوپر بھی چند باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی، بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ لیکن مہر کے سلسلے میں وہی ہماری جو پرانی روایت چلی آ رہی ہے، ہم لینے کا ارادہ تو رکھتے ہیں لڑکی والے سے کہ ہم کو ٹرک مل جائے اور ہم کو پلین مل جائے اور ہم کو ساری دنیا کی الا اور بلا جہیز میں لڑکی والا عطا کر دے، اپنی پھول سی بچی بھی عنایت کرے اور ہم منہ سے مانگ کر جہیز بھی لیں۔ تو مہر کتنا ہونا چاہیے؟ شریعت میں 4 قسم کے مہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیگم ہیں، ان کا مہر 10 درہم تھا۔ 10 درہم سے شریعت میں کم کوئی مہر نہیں ہوتا۔ 10 درہم سے اگر کوئی کم مہر باندھے گا بھی تو اس کا مہر 10 ہی درہم متعین ہوگا، یعنی 3 تولہ آج کے موجودہ گراموں کے اعتبار سے 3 تولہ 618 ملی گرام، یعنی تقریباً 3.25 تولے کے قریب جتنے روپے میں چاندی آ سکتی ہے، تو اس سے کم میں نکاح نہیں ہوگا۔ یہ اقل مہر ہے، سب سے کم درجے کا مہر، جس سے کم میں نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ 3 تولے 618 ملی گرام کا بھاؤ بوجھا جائے سونار سے کہ کیا چل رہا ہے آج کل چاندی کا ریٹ، اور پھر پوچھا جائے 3 تولے 618 ملی گرام چاندی جتنے پیسوں میں آ سکتی ہے، اتنا تو کم از کم مہر عطا کرنا پڑے گا۔ نمبر 2 مہر ہے مہر فاطمی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں اور آپ کی اکثر بیویوں کا تھا۔ وہ ہے 500 درہم، یعنی تقریباً 153 تولہ چاندی 900 ملی گرام، 153 تولہ 900 ملی گرام، یعنی تقریباً 1.5 کلو 3 تولہ 900 ملی گرام، یعنی تقریباً 154 تولے کے قریب۔ آپ اس کا بھاؤ بازار سے بوجھیے گا، یہ مہر فاطمی ہے۔ آپ اس کو بھی، یعنی جن کی حیثیت کچھ ذرا زیادہ ہے، وہ بالکل ادنا درجے کے لوگ نہیں ہیں، پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، تو مہر فاطمی مقرر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، خلاف سنت نہیں ہے، مہر فاطمی کو مقرر کر لے۔ ایک اس سے اوپر کے درجے کا مہر ہے، وہ مہر ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ان کا مہر تھا 400 دینار، یعنی 4000 درہم، 400 دینار۔ ان کا نکاح ہوا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی تو مکہ المکرمہ میں موجود تھے، وہ تھی حبشہ میں، ہجرت کر کے جب مسلمان وہاں گئے تھے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے وہیں پیغام نکاح بھجوایا، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا حبشہ کا نجاشی اصحمہ، انہوں نے نکاح پڑھایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مہر بھی اپنی جانب سے ادا کیا۔ 400 دینار یعنی 4000 درہم مہر تھا، جس کی قیمت تقریباً 12 کلو 244 گرام اور 944 ملی گرام چاندی بیٹھتی ہے۔ 12 کلو چاندی، 244 گرام اور 944 ملی گرام۔ اگر کسی کو اتنا مہر باندھنے کی وسعت ہے تو وہ اتنا مہر باندھ سکتا ہے، یہ بھی خلاف سنت نہیں ہے۔ یعنی جتنے پیسوں میں 12 کلو چاندی آتی ہے، یا تو چاندی عطا کر دی جائے، یا یہ کہ 12 کلو چاندی 12.25 کلو کے قریب بیٹھ رہی ہے، 12.25 کلو چاندی کے پیسے ادا کر دیے جائیں۔ ایک اور مہر ہے شریعت میں جو خلاف سنت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ ان کا مہر آپ نے ادا کیا 40,000 درہم، جو مہر فاطمی کا تقریباً 80 گنا بیٹھتا ہے۔ تو اگر یہ عمرا اور سلاطین اور بادشاہ اور حاکم جن کو اللہ نے خوب پیسہ عنایت کیا ہوا ہوتا ہے، تو اگر وہ حضرات بڑا مہر باندھے، لیکن مہر اس لیے نہیں باندھا جاتا کہ مہر ادا نہ کرے، بیگم سے مہر معاف کرایا جائے، اس کو دینے کے بجائے ٹاویں اور عالم ٹول کام کیا جائے اور ایک ادھر ادھر کی سنا دی جائے۔ بیگم مہر جو بنتا ہے وہ مہر ادا کرنے کے لیے آپ نے بیگم کو ادا کر دیا، اب اس کی مرضی ہے وہ اس کو خرچ کر لے، اپنے گھر والوں کو دے دے، آپ کو عنایت کر دے، وہ اس کا ہے۔ اب آپ اس سلسلے میں مختار نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو بھی مہر باندھا جائے، اگر کسی نے مہر باندھا اور ارادہ اس کے دینے کا نہیں ہے، تو میمون کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے نکاح کیا اور مہر باندھا اور نہ دینے کا اس کے دل میں ارادہ ہے، قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں زانی بن کر آئے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے مہر باندھیے، شریعت کتنا بھی زیادہ سے زیادہ آپ مہر باندھے، لیکن وہ مہر ہونا چاہیے جو آپ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے مہر ایسی زیادہ باندھ دیا، دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ شریعت میں ناجائز ہے، ایسا کرنا گناہ کا کام ہے۔ اس لیے
یہ تمام علتیں جو ہم نے اللہ کے واسطے ان کو چھوڑیے گا۔ اچھا، ایک جہیز کی جو ہماری برکت والا نکاح، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ سب سے برکت والا نکاح، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں سب سے کم خرچ آئے۔ اور ہمارے یہاں کتنا خرچ ہوتا ہے؟ اچھا، ایک بات ہم سمجھ لیں ذرا، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، وہ روایت نسائی شریف میں موجود ہے، اس کے راوی خود حضرت علی ہیں۔ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل وقربۃ ووسادۃ حشوها اذقر، کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کس لیے جس سامان کا بندوبست کیا، وہ ایک تو چادر تھی، ایک مشکیزہ تھا، ایک تکیہ تھا جس میں اذخر گھاس بھری ہوئی تھی، اور بھی ایک پلنگ کا تذکرہ آتا ہے، چکی کا تذکرہ آتا ہے، بازو بند کا تذکرہ آتا ہے، مٹکوں کا تذکرہ، یہ ساری بہرحال باتیں آتی ہیں، روایت میں ملتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ جہازہ کے لفظ سے اگر کسی کو غلطی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تو وہ غلطی کو صحیح کرے، یہ معروف جہیز نہیں تھا جو آج ہمارے یہاں چلتا ہے۔ ورنہ کیا اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی فاطمہ تھی؟ دوسری بیٹیوں کے جہیز کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود 11 نکاح فرمائے، آپ کے نکاح میں کسی بھی نکاح میں جہیز کا تذکرہ نہیں ملتا۔ وگرنہ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی کے جیسا شوہر اپنی بیٹی کے لیے مل جائے تو کیا ابو بکر غریب تھے؟ کیا ابو بکر فقیر تھے؟ وہ اللہ کے نبی کے قدموں میں اپنا سارا مال نچھاور نہیں کر سکتے تھے جہیز کے طور پر؟ حضرت عمر کوئی غریب تھے؟ بڑے بڑے صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ، حضرت عثمان کو آپ نے اپنی بچی کا حضرت عثمان سے آپ نے اپنی بچی کا نکاح کیا، ان کو جہیز نہیں دیا۔ ابو العاص بن الربیع سے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کیا، ان کے لیے جہیز کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے اللہ کے نبی کی پرورش میں رہتے تھے۔ ابو طالب نے حضرت علی کو، آپ کے چچا نے حضرت علی کو، جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کی پرورش میں دیا تھا۔ حضرت علی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تمام چیزیں مہیا فرمائی ہیں، جن ضرورت کی چیزوں کا انتظام فرمایا ہے، وہ حضرت علی کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے کیا ہے۔ وہ یہ انتظام اور بندوبست شریعت کی نظر میں جہیز بالکل نہیں ہے۔ اس سے جہیز کو مت جوڑیے گا خدا کے واسطے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا کر کہ اللہ کے نبی نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، کوئی جہیز نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو، آج اس جہیز نے کتنی جوان بچیوں کی جوانی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر تم جہیز سے کربناک داستانیں جو جہیز کے ظلم و ستم سے نوجوان بچیوں اور نوجوان دوشیزاؤں پر جو ڈھائی گئی ہیں قیامت، اگر آپ ان کو پڑھیں گے، یقیناً ان کو پڑھنے کے بعد اگر اللہ نے آپ کو حیثیت عطا فرمائی ہے، آپ کا جگر کانپ اٹھے گا، اور کبھی آپ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے خلاف اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اٹھا کر کے دیکھیں داستانیں، کیا سب صاحب حیثیت ہوتے ہیں؟ کیا سب کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے؟ کیا جہیز دینے کے لیے سب کے پاس مال و دولت ہے؟ سب کے پاس زمین نہیں ہوتی، سب کے پاس جائیداد نہیں ہوتی، سب کے پاس پراپرٹی اور پیسہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بچیاں عموماً سبھی کو عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے گا ایک بہار کی ایک لڑکی جس کے باپ واقعتاً کسی محکمے میں نوکری کرتے تھے، وہ 4 بچیاں، انہوں نے ہمارے ایک بڑے عالم کو خط لکھا اور خط لکھ کر کے یہ کہا کہ اے حضرت ہمیں بتائیے گا کیا حکم شرعی ہے اس بارے میں کہ ہمارا باپ غریب ہے، اس کی بہت کم آمدنی ہے، میری ماں بیمار رہتی ہے، ہم 4 بچیاں ہیں، اگرچہ پڑھی لکھی ہیں، اگرچہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اچھی ہیں، ہمارے اندر کوئی نقص نہیں، لیکن ہمارا باپ اپنی تنخواہ میں، اپنی ملنے والی روزی میں ہمارے جہیز کا انتظام نہیں کر سکتا۔ ہماری عمر شادی کے قریب پہنچ چکی ہے، ایسی عمر ہو چکی ہے کہ اب تک ہم کو اپنے گھر کی ہو جانا چاہیے تھا، ہماری شادی ہو چکی ہوتی، لیکن باپ غربت کی وجہ سے حضرت ہمارا نکاح نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے باپ کو رات کی تاریکی میں تہجد کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا
کرتے سنا ہے کہ میرے مالک مجھے اپنی ان بچیوں سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، میں بہت پیار کرتا ہوں ان بچیوں کو، مجھے پھول سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن میرے مولا کب ان بچیوں سے میری جان چھوٹے گی، کب یہ سانپ میرے گلے سے نکلے گا، کب یہ تلوار میرے سر سے ہٹے گی، اے اللہ تو کوئی انتظام فرما دے۔ تو بچیوں نے پوچھا ہے ایک بڑے عالم سے خط لکھ کر کے کہ کیا شریعت ہم کو اجازت دیتی ہے کہ ہم خودکشی کر لیں، ہم پھانسی کے پھندے سے لٹک جائیں، ہم زہر کھا کر اپنی جان کو ہلاک کر دیں، کہ معاشرے میں پھیلتی ہوئی اس رسم اور جہیز کی وبا نے ہماری زندگیوں کو ہلاکت کے قریب پہنچا دیا ہے، اس میں قصور کس کا ہے؟ بے شک آپ مالدار ہیں، بے شک آپ صاحب حیثیت ہیں، اپنی بچی کا نکاح کریں گے، شادی کریں گے، 5 لاکھ اور 10 لاکھ روپیہ آپ خرچ کریں گے، آپ کی اسی گلی میں آپ کی بچی کی کوئی سہیلی بھی رہتی ہے جس کا باپ غریب ہے، وہ سہیلی بھی جوان ہو چکی ہے، آج وہ اگر اپنی سہیلی کو سجتا ہوا، دلہن بنتا ہوا اور بے شمار ساز و سامان کے ساتھ اپنے گھر کی جانب رخصت ہوتے ہوئے دیکھے گی، کیا اس بچی کے ارمان نہیں مسلیں گے؟ کیا اس کے دل کے اندر جذبات نہیں جاگیں گے؟ کیا اس کے خون کے آنسو نہیں نکلیں گے؟ اگر اللہ نے اس بچی کے خون کے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، اور کوئی شک نہیں کہ قبول کرے گا، تو ایسا ایک بار نہیں 1000 بار ہوا ہے کہ 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ لگا کر کے شادی کی گئی، مگر 10 مہینے شادی نہ چل سکی، مگر 10 دن شادی نہ چل سکی، کیونکہ شریعت کے خلاف تھی، کسی غریب کی بچی کا خون کیا گیا تھا۔ بے شک آپ 10 لاکھ روپے خرچ کرتے، لیکن اس غریب کی بچی کی شادی کا بھی انتظام آپ کو کرنا تھا، کوئی اور نہیں کرے گا، کون کرے گا انتظام؟ یا اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق کیجیے، یا جتنا آپ اپنی بچی کی شادی میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اس سے کم ہی خرچ کر دیجئے، کسی غریب کی بیٹی جہاز پیلے کر دیجئے اللہ کے واسطے۔ اس لیے اب نکاح بالکل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت سے الگ جائیں گے کوئی برکت نہیں ہوگی، کوئی سکون نہیں ہوگا، زوجین کی زندگی میں پریشانیاں، کبھی ادھر سے پریشانیاں، کبھی ادھر سے پریشانیاں، یہ کیا علتیں ہیں جی؟ یہ بارات کا کیا طریقہ ہے جی؟ کون سی رسم ہے جی شریعت میں بارات کی؟ کہ 150 آدمی، 250 آدمی، 5000 آدمی بارات میں جا رہے ہیں، وہ اپنی پھول جیسی بچی آپ کو عنایت کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہمارے سب کے گھروں کا حال یہ نہیں کہ ابھی بچی جوان نہیں، ابھی بچی مدرسہ پڑھنے جاتی ہے، ابھی 10-12 سال کی عمر ہے، وہ رشتہ دار مہمان جو گھر آتے ہیں بچی کو 100 روپے دے کے جاتے ہیں، ماں کو 50 روپے ملتے ہیں، کسی اور بہن کو 50 روپے ملتے ہیں، وہ ہماری طرح ان کو ختم نہیں کر دیتی، فضول خرچی میں اڑا نہیں دیتی، ان کو سنگوا کے رکھتی ہے، ان کو جمع کر کے جوڑ کے رکھتی ہے، کبھی اپنی بچی کی خاطر ایک پتیلی خریدتی ہے، کبھی اپنی بچی کی خاطر ایک دوتگی خریدتی ہے، کبھی اپنی بچی کے لیے ایک سوٹ کا انتظام کرتی ہے، کبھی ایک چائے کا سیٹ خریدتی ہے، کبھی ایک کپوں کا سیٹ خریدتی ہے، کبھی پیالوں کا سیٹ خریدتی ہے۔ کیا یہ ہمارے گھر کا عمومی حال نہیں؟ ایک اس بیچاری غریب ماں نے 10 سال سے اپنی بچی کے لیے جہیز کا انتظام کیا، اور آج بھی داماد اور داماد کا ڈاکو باپ اور اس سے بڑا فقیر اور منگتا کہ دوراہوں پر چوراہوں پر کھڑے ہو کر جو فقیر مانگتے ہیں، ان سے بڑے فقیر ہیں وہ لوگ جو بچی کے ماں باپ سے جہیز مانگتے ہیں، جو موٹر سائیکل کا مطالبہ کرتے ہیں، جو منہ پھوڑ کر 4 ویلر مانگتے ہیں اور گاڑی کا مطالبہ کرتے ہیں اور نقدی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی علم میں آئے ہیں، ایسے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں کہ ٹھیک بارات والے دن جا کر کے لڑکے کے باپ نے کہا کہ آپ ان تمام ساز و سامان کے ساتھ 5 لاکھ روپے کا انتظام فرمائے تو آپ کی بچی کو یہاں سے لے جایا جائے گا، ورنہ ہم کسی قیمت اور صورت پر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فقیر ہیں، یہ منگتے ہیں، آپ کو منگتے وہ دکھائی دیتے ہوں گے جو ہاتھ میں کٹورا لے کر مانگتے ہیں، نہیں حقیقت میں یہ بھی فقیر ہیں جو کسی ماں باپ کا خون کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم کہ آپ کو اللہ نے اولاد عطا نہیں کی ہے کیا؟ پھر ساس کے تانے، پھر سسر کے تانے، پھر ننند کے تانے، پھر شوہر کے تانے، پھر جیٹھ کے تانے، جٹھانی کے تانے، دورانی کے تانے، میں تو اتنا لے کر آئی ہوں، کیا تمہیں نہیں جوڑا؟ مجھے تو گوند میں بھی اتنا دیا ہے گھر والوں نے، کیا تمہیں نہیں جوڑا؟ تمہارے ماں باپ بھی کھاتے پیتے ہیں تو تمہارے لیے کماتے ہیں کیا؟ تمہارے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں کیا؟ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو کیا؟ آج کل کے نوجوان ارادہ کریں کہ ہم اپنے ماں باپ سے کہہ دیں صاف طور پر، اے ہمارے ماں باپ، آپ کی عزت و احترام سراخوں پر نہیں چاہیے ہم کو خلاف شریعت کوئی شادی، نہیں چاہیے ہم کو سنت کے خلاف کوئی نکاح، آپ ہمارا نکاح کریں، ہم خوشی سے اجازت دیتے ہیں، لیکن نکاح وہ ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا، نکاح ایسے انداز پر کیجئے گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ آپ صاف کہیے گا اپنے والدین سے، نہیں چاہیے ہمیں کسی کی موٹر سائیکل، نہیں چاہیے ہمیں کسی کا سامان ایجاد، آپ ایک دیندار
فرما بردار بچی کا انتظام کر دیجئے گا، اس کو تلاش کر کے نکاح فرما دیجئے گا۔ اللہ نے مجھے قوت دی ہے، مجھے دست و بازو دیے ہیں، مجھے عقل عطا کی ہے، میں فقیر اور منگتا نہیں کہ سسرال سے پیسہ آئے گا، وہاں سے پلیٹ آئے گی تو میں پلیٹ میں کھانا کھا سکوں گا، وہاں سے ڈنر سیٹ آ سکے گا تو میں اپنے مہمانوں کو برتنوں میں کھانا کھلا سکوں گا، ورنہ ہم تو خاندانی غریب ہیں، آج تک پپلر کے اور اس طرح کے پتوں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں۔ نوجوانوں کتنا ذلیل کر دیا تم نے اپنے آپ کو، کس قدر تحت الثری میں اتار دیا، ذلت کے گڈھوں میں تم جا گرے ہو۔ کہیے گا صاف اپنے ماں باپ سے، ہرگز ہم کو خلاف شریعت ہو جانے دو، رشتہ داروں کو ناراض ہوتے ہیں، ہو جانے دو دادا جی کو ناراض ہوتے ہیں، چچا کو ناراض ہو جانے دو۔ کیا چچا کی ناراضگی مجھے جہنم سے بچا سکے گی؟ کیا ماں کی ناراضگی مجھے جہنم میں گرنے سے روک سکے گی؟ کیا خاندان کی ناراضگی مجھے اللہ اور اس کے رسول کی پکڑ سے بچا سکے گی؟ کوئی طاقت نہیں جو خلاف شریعت شادی کرنے سے تمہیں مصیبتوں سے بچا سکے، تمہیں پریشانیوں سے بچا سکے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں خلاف شریعت شادی کرنے سے کسی کا نام اور سر فخر سے بلند نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق کر لیجئے گا۔ تو میں نے بتایا اسلامی شادی کیا ہے؟ گواہ ہو اور نکاح ہو جائے، اس کے بعد مہر، میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا، یعنی 3 تولہ 618 ملی گرام چاندی سے کم تو مہر ہوگا نہیں۔ اس سے بڑا مہر آپ 10 لاکھ روپے کا مہر باندھ دے، 1 کروڑ روپے کا مہر باندھ دے، 5000 کا مہر باندھ دے، 20,000 کا مہر باندھ دے، لیکن باندھے وہ مہر وہ مقرر ہو جس کو آپ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں اور دینے کا ارادہ بھی ہو، اور واقعتاً آپ ادا بھی فرمائیں، اپنی بیگم کو مہر عطا کریں، ساری زندگی اس سے نفع اٹھاؤ گے، اور وہی اس کا حق مہر آپ ادا نہیں کرتے، اسی کو معاف کرانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اور پھر 3 سنتیں چھوٹی چھوٹی، نمبر 1 خطبہ نکاح ہو جائے، اس کے بعد چھوارے تقسیم کر دیے جائیں، اور پھر اگر اللہ نے ولیمے کی وسعت دی ہے تو ولیمہ کر دیا جائے۔ ولیمے میں 5000 آدمیوں کو بلانا ضرور نہیں، ولیمے میں بریانی اور قورمے کا انتظام ضروری نہیں، ولیمے میں بہترین شاندار ڈش کا انتظام ضروری نہیں۔ آپ نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا، کوئی شوربہ اور روٹی نہیں، کوئی گوشت روٹی نہیں، کوئی بہترین پلاؤ زردے کا انتظام نہیں، چند کھجوریں تھی جو دسترخوان پر ڈال دی گئی، یہی ولیمہ ہو گیا۔ ایک اور بیگم سے آپ نے نکاح کیا اور فرمایا بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے، جس کے پاس، اور لا کر کے ڈال دیا، دقت ہو رہی ہے، لا کر کے ڈال دیا دسترخوان پر اور ولیمہ ہو گیا۔ بہرحال دکھاوے کے لیے کوئی ولیمہ نہ ہو، دکھاوے کے لیے کوئی ولیمہ آپ نے منع فرمایا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے بے غالباً، اور فرماتے نہا ان طعام المتبارئین ان یوکلا، دکھلانے کی غرض سے بڑا ولیمہ کرنے والوں کے کھانے سے آپ نے منع فرمایا، جو اس لیے بڑا ولیمہ کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارا ولیمہ بھی بہت بڑا ہے۔ اگر واقعتاً بڑے ہیں اور بڑا ولیمہ کیا لیکن دکھلانے کی غرض سے نہیں کیا پھر تو جائز ہے ان کا کھانا، لیکن اگر کسی نے محض اپنی شان کو جتلانے کے لیے بڑا ولیمہ کیا، اس کے ولیمے میں شرکت نہ کی جائے بالکل۔ اور بدترین وہ ولیمہ ہے، ولیموں میں ولیمہ وہ بدترین ولیمہ ہے، شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، بدترین کھانا ہے اس ولیمے کا جس میں مالداروں کو تو پوچھا جائے مگر غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اپنی شادیاں، اپنے بچوں کی شادیاں، اپنی بچیوں کی شادیاں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔